ایک پارہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا کل اللہ کے فضل سے۔ آج 28ویں پارے میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں احکامات ہیں، تو اس لیے ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ پہلی صورت سورہ صف۔ اس صورت کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو وہ ہم کر گزریں، ہم اس کو کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کر کو بلایا اور اللہ پاک نے آپ پر آیتیں اتار دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بلایا اور فرمایا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگے جی۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ یعنی کسی بات کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ انسان تو بڑا ناقص ہے، کمزور ہے، اگر کوئی کہے بھی تو فوراً یہ کہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کر دوں گا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھئی ہم جو اللہ کو محبوب عمل ہے وہ کر گزریں گے، کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو محبوب تو یہ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، بہت محبوب رکھتے ہیں جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، صف بنا کر جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جیسے ان کے پاؤں زمین میں ٹھوک دیے گئے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب آپ کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا تو اس وقت کہا تھا آپ نے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اس سے پہلے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ ہم پر قتال، جب مکہ میں مسلمان تھے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ مظالم کافروں کے برداشت کرنے ہیں، جواب نہیں دینا، جو بھی تکلیف آئے آپ نے اس کو سہنا ہے، بس آگے سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ تو اب مسلمانوں کے دل میں بار بار حسرت پیدا ہو رہی تھی کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اے کاش ہمارے ہاتھ بھی کھول دیے جاتے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت مل جاتی تو پھر ہم بھی کو دو ہاتھ کرتے ہیں۔ تو 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے اوپر قتال کی اجازت دے دی تو پھر تم میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے لولا اخرتنا، کہ اسے کیوں مؤخر نہ کر دیا گیا، یعنی قتال ابھی ہمارے اوپر نہ ہوتا، یعنی جب تم ہجرت کر کے مدینہ آئے کچھ آسائش مل گئی، کچھ سہولت مل گئی، اب قتال کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہ رہا، اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی جب یہ بات کہہ رہے ہو تو پھر احد میں میدان کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی مسلمان کو کسی کام کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، یا مجھے بتائے میں اس کو ایسا کر لوں گا، نہیں، بلکہ کہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کر دوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تو ساتھ ہی اس میں اس بات کا بتا دیا کہ اس بات کا تعلق دعوت سے نہیں ہے، دعوے سے ہے۔
دعوت اور چیز ہے، دعویٰ اور چیز ہے۔ دعویٰ کہ میں یہ کام کر گزروں گا اور نہ کرے، یہ ہے دعویٰ۔ اور دعوت ہے کہ کسی کام کو عمل کر نہیں رہا، مثلا ایک آدمی نماز تو نہیں پڑھ رہا خود، جیسے مثال کے طور پہ والد ہے، وہ خود نماز میں سستی کرتا ہے لیکن بیٹوں پہ سختی کرتا ہے کہ بھئی تم نماز پڑھا کرو، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، خود گاہے گاہے جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن بیٹوں سے کہتا ہے کہ نہیں بھئی نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تو یہ ہو گئی دعوت کہ نیکی کی دعوت۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں دوسری جگہ اتأمرون بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی بات کہتے ہو، اپنے آپ کو کیوں بھلاتے ہو؟ یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دین کی خیر کی بات کہنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات جو کہہ رہا ہے اس پر خود بھی عمل کر لے تاکہ اس کی بات دوسروں کے لیے مؤثر ہو جائے۔ لیکن اگر وہ خود نہیں کر رہا اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو ایسا صحیح ہے۔ اور اس سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک بات دوسرے کو کہتا ہے اور خود عمل نہیں ہوتا تو اس کو شرم آتی ہے، خیال آتا ہے کہ میں خود عمل کر نہیں رہا، دوسروں کو کہتے ہیں، تو پھر وہ خود شرما حضوری میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس سلسلے میں خاصے تکلیف پہنچائے گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے کہ تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، باحیا تھے، اور سارے نبی باحیا ہوتے ہیں، اور جو نبی کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ حیا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے بالکل الگ تھلگ چھپ کر، بالکل۔ اب وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ یقیناً ان کو کوئی خاص قسم کی بیماری ہے، مردانہ بیماری ہے، جو یہ چھپ کر ہم سے غسل کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں ان کی مردانگی میں تھوڑا سا شک لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، جو اس طرح سے چھپ کر غسل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات بہت زیادہ وہ کہنی شروع کر دی۔ اللہ کی طرف سے حکمت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ الگ چھپ کے نہا رہے تھے اور کپڑے چٹان پہ پتھر پہ رکھ دیے۔ اب جب نہا کے فارغ ہوئے کپڑے لینے لگے تو چٹان نے دوڑ لگا دی، وہ پتھر دوڑ پڑا۔ اب وہ پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام، آگے آگے پتھر۔ تو اب حضرت کہہ رہے میرے کپڑے۔ اس پتھر نے وہاں جا کے جو ہے رکا جہاں سارے یہ بیٹھے ہوئے تھے یہود، یعنی حضرت کے۔ تو انہوں نے حضرت کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا اور پتھر وہاں جا کے رک گیا۔ حضرت نے فوراً پہلے تو کپڑے لیے اور کپڑے لے کے ان کو سطر کو ڈھکا، اور پھر پتھر کے اوپر حضرت نے ایسا زور سے لاٹھی ماری کہ اس کے اوپر نشان پڑ گئے۔ اس کے اوپر نشان پڑ گئے کہ ہاں آپ میرے کپڑے لے کر کیوں بھاگے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، ان کے اوپر جو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک طرح کا الزام دھر رہے تھے، اس کی صفائی تھی، اور اس کی صفائی کے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کئی ساری اس طرح کی باتیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قوم کو جہاد کے لیے نکالا تو راستے میں آ کے بگڑ گئے، کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آدمی ایسا کوئی دعویٰ نہ کرے جس کو کر نہ سکے، اور جو بھی کام کرنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو،
اے لوگو دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، مقابلے کی تمنا نہ کرو۔ فرمایا کہ فَاسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور اگر تمہارا مقابلہ ان سے ٹھہر ہی جائے تو پھر فرمایا کہ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ مقابلے کی تمنا نہ کرو۔ یہی بات دعوے میں ہے کہ جب آدمی دعویٰ کسی کام کا کر رہا ہے کہ میں ایسا کر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف کو، اس کی مشقت کو وہ برداشت نہ کر سکے، وہ نہ کر سکے۔ بعض اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا لیکن سچ کر دکھایا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ یہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، بدر چونکہ آنن فانن نکلنے کا مرحلہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ بدر میں تو میں نہ جا سکا، اب اگر کوئی مشرکوں سے معاملہ ہوا تو پھر اللہ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پھر اللہ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کا کرنا، اس کے بعد تھوڑے ہی وقت کے بعد احد کا مرحلہ آ گیا۔ جب احد کا مرحلہ آ گیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے انس بن نضر کو دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں لے کر کافروں کی طرف بڑھ رہے تھے، میرے سے ملاقات ہوئی اور مجھے کہنے لگے سعد کہاں؟ میں تو اللہ کی قسم احد کے دامن سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ ان کی کرامت تھی، یہ ان کی کرامت تھی، اللہ نے دنیا میں ہی انہیں جنت کی خوشبو سنگھا دی، اور پھر اس طرح سے مقابلہ کیا، اس طرح سے مقابلہ کیا کہ ان کے جسم پر 4 انگل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ چہرے پر نظر ڈالیں تو آنکھیں نہیں تھی، ناک نہیں تھے، ہونٹ نہیں تھے، زبان نہیں تھی، کلیجہ نہیں تھا، کان نہیں تھے، شکل بالکل ان کی بگاڑ دی گئی تھی، صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانے جا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں آیتیں اتار دیں، منہم قرآن پاک میں اس میں 21ویں پارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا سچ کر دکھایا، جو اللہ سے کہا تھا سچ کر دکھایا، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے انتظار میں ہیں۔ تو خیر استثناء تو ہر جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی، اور اللہ پاک نے اس بات کے اوپر تعلیم دی کہ انسان کو کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، انسان بہت کمزور ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے پورا رکوع یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کے بارے میں اور جہاد میں مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سے اگلی صورت میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ ہم نے اپنے آخری رسول امیین میں بھیجے جو انہی میں سے ہیں۔ عرب کو امیین کہتے تھے، امیین جنہوں نے ظاہری اعتبار سے کہیں کوئی پڑھا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ کو براہ راست رب ذوالجلال نے تعلیم دی۔
اور ایسی تعلیم دی اتنی تعلیم دی کہ علماء نے لکھا کہ ساری انسانیت اولین و آخرین کا علم ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بیان کیے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. پڑھ کر سنانے کا معنی قرآن سکھاتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے لے لیا، اور الحمدللہ وہ اس کام کو اس قدر حسن و خوبی کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک دن بھی یا ایک مہینہ بھی یا ایک سال بھی آپ کو 1400 سال میں ایسا نہیں ملے گا کہ امت حفاظ سے محروم رہی ہو. امت حفاظ سے محروم رہی ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سکھانا. یہ تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک امت کا ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دیتا آ رہا ہے. اور ایک کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم، یعنی قرآن کے معانی، مفہوم، تشریحات، لغات، جائز ناجائز، حلال حرام، اس سے اخذ ہونے والے مسائل. ایک امت کا طبقہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس آپ کے عمل کو اختیار کیے ہوئے ہے. اور الحمدللہ یہ بھی امت کا طبقہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ امت میں ایسے علماء موجود نہ ہوں جو قرآن و حدیث کی مہارت رکھتے ہوں اور قرآن و حدیث کا امت کو تعلیم نہ دے سکتے ہوں. الحمدللہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام اللہ نے یہ بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کے کیا معنی ہے؟ تزکیہ کے معنی یہ ہیں کہ انسانیت کے قلوب پر محنت کرتے ہیں. دیکھو ہر ایک کا کام ہے. کسی کا کام ہے لوہے پر محنت کرنا، کسی کا کام ہے پتھر پر محنت کرنا، کسی کا کام ہے لکڑی پر محنت کرنا، کسی کا کام ہے شیشے پر محنت کرنا. اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام عطا فرمایا وہ قلوب پر محنت کرنا، یعنی قلوب کو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو کفر سے، تاریکی سے، بے دینی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا رہے ہیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ کیا، تزکیہ کیا. اور تزکیہ ایسا کیا کہ سبحان اللہ، آپ نے تزکیہ کیا تو وہ ایسے بن گئے کہ جب حضور کے پاس آئے اور آپ کی صحبت اٹھائی، آپ کے ہاتھوں سے ان کے اوپر محنت ہوئی تو صدیق اکبر بنے، عمر آئے تو فاروق اعظم بنے، عثمان آئے تو ذی النورین بنے، علی المرتضیٰ آئے تو اسد اللہ بن گئے، عبداللہ ابن مسعود آئے تو فقیہ الامت بنے، عبداللہ ابن عباس آئے تو مفسر قرآن بنے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر آپ نے ایسی محنت کی کہ دنیا کفر جو ہے سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہکا نہیں سکے. شام میں
جب یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین داخل ہوئے تو یہودیوں نے ایک چال چلی. کیا چال چلی؟ کہ بھئی یہ مسلمان ہیں، فوجیں ہیں، یہ عرصہ دراز سے اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، تو یہ ہمارے علاقے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں. تو یہودیوں نے اپنے بازاروں میں مردوں کو ہٹا کر لڑکیوں کو بٹھا دیا کہ جب یہ مسلمان بازاروں میں داخل ہوں گے، لڑکیوں کو دیکھیں گے، مال و دولت کو دیکھیں گے، دست درازی کریں گے، اور جب ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی. اب ان سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جب سپہ سالار نے صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے پیچھے منہ کر کے لشکر سے کہہ دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہ کہہ دیا کہ ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے آنا. اب یہ پورا لشکر بازار سے گزر گیا. کسی ایک نے بھی کسی ایک بچے کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہاتھ نہیں لگایا، کوئی مال نہیں لوٹا، کچھ نہیں. اب جب یہودیوں نے اپنی بچیوں سے پوچھا کہ بھئی سناؤ کیسا رہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں یوں لگا کہ یہ فرشتوں کی جماعت تھی، انسانوں کی نہیں تھی. کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے ہماری طرف نہیں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، آپ کا تزکیہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کندن بنا دیا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی ان سے چوک ہو گئی تو جب تک اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کر دیا، مرد ہو یا عورت، اس وقت تک چین نہیں آیا. حتیٰ کہ ایسا پیش کیا کہ ان کے اوپر حد جاری ہوئی. ایک خاتون آئی اور آ کے کہا مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو. کئی سارے سوالات کیے، لیکن اس نے، بچہ تھا چھوٹا، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ بڑا ہو جائے پھر آنا. وہ چاہتی تو کہیں ادھر ادھر ہو سکتی تھی. جب بچے نے روٹی کھانا شروع کی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا دے کر حضور کی خدمت میں لے آئی. کہا یا رسول اللہ اب یہ روٹی کھانے لگ گیا، اب آپ مجھے پاک کر دیں. پاک کرنے کا معنی سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کی کفالت میں کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. بچہ لے لیا اس سے اور اس کو لے گئے اور لے جا کر کے کپڑے باندھ دیے، اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا. ایک صحابی پر خون کی چھینٹیں پڑی، ان کی زبان سے کچھ سخت سست نکلا. آپ نے فرمایا اپنی زبان سنبھالو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. فرمایا جس نے توبہ میں جان دے دی اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہے. یاد رکھیں، ایک بات سمجھیں، یہ تکوینی مسائل اللہ کی طرف سے طے تھے تاکہ حضور کی زندگی میں اسلام کا نفاذ یقینی طور پر آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے. ورنہ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو گناہ کا تصور لانا بھی گناہ سمجھتے تھے. یہ ایک اللہ کا تکوینی نظام تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس طرح کے صورتحال ہو اور تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم ہو جائے. اگلی صورت میں سورہ منافقون میں قبیلہ بنی مستلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یقینی اطلاع مل گئی تو ایک لشکر تشکیل دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی تشریف لے گئے. تو آپ جب وہاں بنی مستلق میں داخل ہوئے تو ایک مریسی کنواں تھا
اس کے اوپر دونوں قبیلوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، یعنی ادھر انہوں نے صفیں بنائی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنائی۔ جب مقابلہ ہوا تو ان کے کئی سارے لوگ مارے گئے اور کئی سارے قید ہو گئے۔ انہی قیدیوں میں جو حارث بن زرار تھا، اس کی بیٹی جویریہ تھی، جو بعد میں غنیمت میں ان کو ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ اس صحابی نے کہا کہ بھائی آپ اتنا مال دے دو تو آپ آزاد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں بدلے کتابت، یعنی اس کو مکاتبہ بنا دیا کہ بھئی اتنے پیسے دے دو پھر تم آزاد ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں حضرت جویریہ کہ میرے اوپر انہوں نے اتنا مال کہہ دیے ہے جو میری استطاعت میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاونت فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ ازدواج میں انہیں لے لیا۔ اور اس سے یہ ہوا کہ ان کے خاندان کی 100 عورتیں تھیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں قید تھیں۔ جب صحابہ اکرام کو یہ پتہ چلا کہ اس خاندان کی خاتون سے آپ نے نکاح کر لیا تو انہوں نے حضور کے نکاح کے احترام میں ان سب کو آزاد کر دیا۔ اور یہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، اس سے اس قبیلے کے اوپر بڑے اچھے اثرات ہوئے۔ اس کے والد جو ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں یہ ہوا کہ لڑائی تو ختم ہو گئی۔ ایک مہاجر صحابی تھے جہاں تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کی آپس میں کچھ جھڑپ ہو گئی۔ جب جھڑپ ہوئی تو یہ جھڑپ بڑھتے بڑھتے ایسی ہوئی کہ مہاجر نے مہاجرین کو دعوت دے دی، یا للمہاجرین، ارے مہاجروں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا یا انصار، ارے انصاریوں آ جاؤ۔ اب جو ہے قریب تھا کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے اور بھاگ کر جب پہنچے تو آپ نے سخت ڈانٹا۔ فرمایا یہ کیا ہے، یہ بدبودار کلمے، یہ قومیت کے الفاظ، میری موجودگی میں تم پھر وہی پرانی حرکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور ادھر ان دونوں صحابیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی مہاجر صحابی کی تھی، تو یہ جو انصاری صحابی تھے انہیں دوسرے انصاری صحابی نے سمجھایا کہ معاف کر دو۔ انہوں نے معاف کر دیا، آپس میں پھر گلے مل گئے۔ ادھر یہ ہوا کہ اس غزوے میں منافقین بھی حضور کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ منافقین اس لالچ میں کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی امید تھی کہ جب اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، تو مال غنیمت آئے گا، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آئے چوکھا، کہ بھئی کوئی کچھ ہوگا بھی نہیں اور پیسہ بھی غنیمت بھی ہاتھ آئے گی۔ تو غنیمت کے چکر میں منافقین بھی ساتھ ہو گئے، اور منافقین کا سرگنا عبداللہ بن ابی وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ بھی ایسا ہو گیا، بسم اللہ، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے جہاں کچھ منافقین بیٹھے تھے اور کچھ اور ان کی لوگ بیٹھے تھے، وہاں کہاں کہ دیکھا آپ لوگوں نے ان کے اوپر خرچ کیا، ان کو گھر میں ٹھکانہ دیا، ان کو جگہ دی، ان کو سر پہ بٹھایا، بھگتو اب ان کو۔ تو اور کہا کہ ہم بہت جلد وہاں عزت والے جا کے ان ذلیلوں کو نکالیں گے مدینے سے۔ جب یہ بات کہی تو وہاں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار قبیلے کے ایک صحابی تھے، کم عمر تھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے فوراً کہا کہ تم ذلیل ہو، اللہ کے نبی ذلیل نہیں ہیں اور نہ مہاجرین ذلیل ہیں، حالانکہ وہ انصاری ہیں۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، بھئی یہ تو خبر آگے تک پہنچے گی حضور تک۔ تو پھر اس نے کہا ارے لڑکے، یہ تو میں نے ایسے ہی مذاق میں کہی تھی، اندر سے کوئی کہی تھی، تم خام خواہ چھوڑ دو اس بات۔ انہوں نے کہا نہ، اللہ کی قسم یہ تو میں بات حضور تک پہنچاؤں گا۔
انہوں نے یہ بات حضور تک پہنچا دی. جب حضور تک بات پہنچا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. اور ادھر پورے لشکر میں یہ خبر پھیل گئی. جو کچھ منافقین تھے اور کچھ اس کے قبیلے کے اور لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت زید بن ارقم سے کہ یار یہ ہمارا ایک بڑا آدمی تھا خاندان کا پہلے, تو آپ نے غلط سنا ہوگا, اس نے یہ مقصد نہیں ہوگا, آپ نے خام خواہ میں بات حضور تک پہنچا دی ہے, آپ نے برا کیا, اچھا نہیں کیا. تو ان کو کہا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, ارے لڑکے آپ نے غلط تو نہیں سنا, یعنی صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح بات ہے. آپ نے پھر دوسری دفعہ پوچھا صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ادھر وہ ان کے قبیلے والے اور اس جو دوسرے منافقین تھے, اچھا ادھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب پورے لشکر میں یہ خبر پھیل گئی, چیمے گوئیاں ہونے لگیں, یعنی آپس میں تازہ لڑائی کا واقعہ ہوا تھا, اور اس کے بعد اس نے یہ بات کہہ دی, تو ایک غم و غصہ پایا جا رہا تھا لوگوں میں. تو آپ نے لوگوں سے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو. اس کو بلا لیا, بلا کے آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے ایسی بات کہی ہے. ایک قسم کھا گیا, مکر گیا, کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں, یہ لونڈا غلط بات کہہ رہا ہے, یہ صحیح بات نہیں کہہ رہا, میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں. بالکل مکر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اس سے پوچھا لیکن مکر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سفر کرو. ادھر حضرت صحابی ہیں, نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے ان کو کہا عبداللہ ابن ابی کو کہ بھائی چلو حضور سے معافی تلافی کر لو, میں بھی حضور سے کہتا ہوں حضور معاف کر دیں گے, تمہارے لیے استغفار کر دیں, اگر تمہاری زبان سے نکل بھی گیا تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کر دیں گے, تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اس نے یوں گردن گھمائی, کہنے لگا چل میں کہیں نہیں جاتا. کہا کہ ہمیں کیا, ہم کلمہ بھی پڑھ لیا, زکوٰۃ بھی دینے لگے, تو اب میں سجدہ کر لوں, کیا چاہتے ہو؟ یعنی اس طرح سے تکبر. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو پورا دن, صبح سے نکلے پورا دن سفر, پوری رات سفر, اگلا پورا دن سفر, یعنی اندازہ کریں 24 گھنٹے سے بھی زیادہ مستقل سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی عادت ایسے نہ تھی. اب جب آگے پہنچے تو ظاہر سی بات ہے صحابہ تھک گئے تھے, تو پڑاؤ ڈالا تو سب تھک کے سو گئے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ چرچا جو ہے نا یہ ختم ہو, ان کو کام میں لگا دیں, سفر میں لگا دیں. اور جیسے ہی صحابہ سو کے اٹھے آپ نے فرمایا پھر سفر شروع کرو. اب یہ جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کم عمر صحابی تھے, یہ بار بار حضور کے ساتھ تھے. انہیں یقین تھا کہ اللہ پاک حضور کو ضرور بتائیں گے. ابھی راستے میں ہی تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہو گئے. آپ کی سانس پھولنے لگی اور کہنے لگے میں بالکل قریب ہو گیا. تو کہتے ہیں جب وحی آ گئی, آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا, آپ نے پسینہ صاف کیا, تو کہنے لگے میں ساتھ ہی تھا. تو آپ نے اپنی سواری سے بیٹھے بیٹھے میرا کان پکڑا, میں دوسری سواری پر میرا کان پکڑا, اور کان پکڑ کے کہا اللہ نے تجھے سچا کر دیا, اللہ نے تمہیں سچا کر دیا. یعنی جو تم نے بات کہی تھی اللہ نے قرآن اتار دیا. تو پوری سورت اللہ نے اتار دی. جب سورت اتر آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑاتا ہوں. آپ نے فرمایا عمر نہیں, ٹھہر جاؤ. تو جب یہ آپ نے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ پھر عباد بن بشر ہے اس کو کہیں کہ وہ اس کا سر اتارے. آپ نے فرمایا نہیں رک جاؤ. ان کے بیٹے کو پتہ چلا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے ابا کو قتل کا آپ نے حکم فرمایا ہے,
اللہ کی قسم اگر ایسا کوئی پروگرام ہے تو آپ مجھے کہیں 10 منٹ میں اس کا سر اتار کے میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. لیکن اگر کسی اور نے میرے ابا کو قتل کر دیا تو یہ حق ہے کہ میرا ابا ایسا ہے لیکن میں پکا مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے میرے اوپر غیرت غالب آئے, کسی اور مسلمان نے میرے ابا کو قتل کر دیا, وہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آیا مجھے, اور میری غیرت غالب آ گئی, میں اس کو قتل کر دوں ابا کے انتقام میں, میری تو آخرت برباد ہو جائے گی یا رسول اللہ. تو لہٰذا اگر ابا کو قتل کرنا ہے, آپ کا یہ منشا ہے یا اللہ کا یہ حکم ہے, تو مجھے فرمائیں, میں یہ کام کروں گا. آپ نے فرمایا نہیں, نہ میں نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ کوئی ایسا پروگرام ہے. خیر, اب جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو بیٹے نے ابا کا اونٹ بٹھا دیا اور پاؤں رکھ لیا, تلوار نکال لی, کہا جب تک حضور تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا, اور تم کہو کہ حضور عزت والے ہیں, میں ذلیل ہوں. خیر, لوگ دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی اجازت پر روک رکھا ہے, آپ اجازت دیں گے تو یہ اندر جائے گا ورنہ نہیں. اور جب حضور تشریف لائے تو کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئے, ہم تو ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. آپ نے صحابی سے فرمایا اندر جانے دو, کوئی بات نہیں, اندر جانے کی آپ نے اجازت مرحمت فرما دی. تو اس پوری صورت میں اللہ پاک نے ان منافقین کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ یہ منافقین اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتی ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی دل سے نہیں کہہ رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, صرف دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. باقی انشاءاللہ کل اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ, جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, اعمال میں اخلاص پیدا فرما, اپنی رضا نصیب فرما, بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. انشاءاللہ مجلس درود شریف 11:15 بجے شروع ہوگی. انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی مجلس